چلا دے چلن دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم و صدق نبی الکریم امدادکم مزرنجو غم آزادکم در دین و دنیا شادکم یا غوث اعظم دستگیر ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام محبت کے ساتھ ذرا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ بخشش نہیں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر ہو ملتی نہیں ہے دولت ایمان تیرے بغیر لا ریب ہر بشر نے تسلیم کر لیا کہ انسان کبھی نہ بن سکا انسان تیرے بغیر انسان کبھی نہ بن سکا انسان تیرے بغیر میں ہوں وہ روسیا کے محشر میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بخشش کا سامان تیرے بغیر معزز سامعین کرام اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و مطہر اور منور بارگاہ عالیہ میں جن کے روضہ اقدس پر صبح و شام 70,000 فرشتہ آ کر حاضری دیتا ہے 2-3 گھنٹوں کا مواد بالکل 10 سے 15 منٹ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے تقریر ساری آپ نے سن لیا صاحب سے جو انہوں نے بتایا ہے آج کی رات کے سلسلے میں کچھ باتیں یا کچھ معروضات آپ کو سنانے ہیں کہ لیلۃ القدر ہے نا جو آج کی جو رات ہے میرے معزز دوستو سورہ قدر دیکھیے بالکل مختصر سی سورہ ہے جس کی میں نے سرنامہ کلام میں نے ابھی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس سورہ کی 5 آیتیں ہیں 35 الفاظ ہیں اور 112 ٹوٹل حروف ہیں سورہ قدر کے ٹھیک ہے اور اتنی حسین آیت جس میں اتنی برہمی ہے کہ کہنے والے کے مزاج میں مجھے نظر نہیں آئی الف لام میم سے لے کے والناس تک اور اس کی شوخی جیسا کہ قاری صاحب بتا رہے تھے دیکھیے کہ شروع کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ بے شک ہم نے اتارا اسے قدر کی رات شب قدر کی رات اور آگے بڑا مزیدار موضوع فرما رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے ہیں جی تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے اور بغیر توقف کے تجسس میں نہیں ڈالا اپنی امت کو پیار کیا اور ساتھ ہی فرما دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ لیلۃ القدر وہ ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے لون مرچ کوئی لگانے کی ضرورت نہیں ہے نہ میں تمہید باندھوں گا ڈائریکٹ مدعے پہ آتا ہوں میرے معزز دوستوں کہ یہ جو رات ہے نا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پہلے نبی کی امت کو نہیں ملی اگر ملی ہے تو صرف اور صرف امت محمدیہ کو ملی ہے ہم لوگوں کو ملی ہے صرف اور صرف ہمیں ملی ہے تفسیر در منصور مولانا جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ دنیا تفسیر کے عظیم تک مفسر گزرے ہیں ٹھیک ہے اور یہ وہی بزرگ ہیں جن کو جاگتے ہوئے 72 دفعہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے 72 دفعہ جاگتے ہوئے یہ اپنی مشہور زمانہ تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام آئے نوح علیہ السلام آئے موسیٰ آئے عیسیٰ آئے بڑے بڑے جید انبیاء آئے کسی بھی نبی کی امت کو یہ معجزانہ رات نہیں ملی اتنی مقدس رات جیسا کہ بتا رہے کہ شمعون 1000 سال اس نے جنگ کی دن کو رات کو اللہ کی عبادت کی اور دیکھو کیسا اعجاز ہے میرے نبی کا زندہ معجزہ کہ آج کی رات 2 نفل پڑھ لو نا اینڈ پہ ترتیب بتاتا ہوں میں کیسے پڑھنے ہیں کہ 2 نفل پڑھ لو تو تم 1000 گنا وہ جو راتیں ہیں ان سے زیادہ افضلیت حاصل کر لو گے میرے معزز دوستو یہ سارے کا سارا جو کریڈٹ جاتا ہے نا یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے ان کے وسیلے سے ہمیں یہ رات ملی اور دیکھیے کہ صاحب روح المانی علیہ الرحمہ
علامہ لوسوی البغدادی علیہ رحمہ نے تفسیر روح المعانی میں ایک بڑی مزدار بات کی. وہ کہتے ہیں کہ اس رات کو اس رات کو جو ہم آئی ہوئی ہے گزار رہے ہیں ہم, اس رات کو روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام 4 جھنڈے لے کے 70,000 فرشتوں کے ساتھ دنیا آسمان پر آتے ہیں, پھر زمین پہ تشریف لاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ پہلا جھنڈا جو ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت پر لگاتے ہیں, دوسرا جھنڈا جو ہے وہ بیت المقدس کی چھت پہ, تیسرا خانہ کعبہ, پہلا خانہ کعبہ, دوسرا بیت المقدس, تیسرا مدینہ منورہ زار اللہ شرفا, اور چوتھا جھنڈا وہ ہے جو وہ طور سینہ پہ اپنا نصب کرتے ہیں. اور پھر حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ 70,000 کی ٹولیوں کی صورت میں آتے ہیں. پھر حکم دیتے ہیں کہ اطراف میں پھیل جاؤ, ہر اس گھر میں جاؤ جہاں پہ نماز پڑھی جا رہی ہے, تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے, نوافل ادا ہو رہے ہیں, پھیل جاؤ اور صبح تک ان کے حق میں بخشش و مغفرت کی دعائیں کرو. یہ معجزہ نہیں ہے, یہ معجزہ نہیں ہے. کس کی وجہ سے ملا میرے معزز دوستوں؟ اور دیکھیے صبح تک یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہ باذنہ. اور جب صبح ہوتی ہے تو جب واپس جاتے ہیں نا, جب واپس جاتے ہیں تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں, دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں. صاحب روح المعانی نے اس میں جلد میں یہ حوالہ پایا ہے. تو آپ فرماتے ہیں جبریل امین فرماتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ کے پاس گئے تھے, اللہ نے بھیجا تھا کہ آج ان کے لیے شب لیلۃ القدر قدر کی رات ہے, اور یہ بڑی معظم اور توقیر والی رات ہے, تو ہم ادھر سے آ رہے ہیں. تو آگے سے فرشتہ سوال کرتا ہے جبریل امین سے, تو کیا بنا ان کے ساتھ؟ تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو معافی مانگی ان کو بخش دیا, اور جو گناہ گار تھے ان کے سلسلے میں نیکوکاروں کی دعا کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے. اور یہی بات جب دوسرے فرشتے سنتے ہیں تو آپس میں تکرار کرتے ہیں, ایک اس کو بتا رہا ہے کہ اس کو بتا رہا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عرشوں پر بھی اس رات کے تذکرے پورے جوش و خروش کے ساتھ ہو رہے ہیں. اور جب عرش یہ بات سنتا ہے نا, عرش 7 عرش ہیں, جب عرش یہ بات سنتا ہے تو وہ اللہ سے کہتا ہے کہ یا ربی, کہ میں نے یہ سنا کہ آج تم نے اپنے محبوب کی ساری امت کو بخش دیا, اور جو گناہ گار نہایت گناہ گار ہیں ان کے حق میں نیکوکاروں کی دعا کو تم نے قبول کر لیا. ٹھیک ہے. کہنے میں نے سچ سنا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ بالکل یا عرشی صدقتا, کہ تو نے بالکل سچ سنا. اور اس کے علاوہ سن, میرے پاس امت محمدی کے لیے وہ اعزاز اور وہ اعجاز ہے کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کسی دل پہ اس کا خیال آیا. اس کے لیے وہ امت محمدی کے لیے میرے ہاں وہ اعجاز اور مرتبہ اور گفٹ پڑے ہوئے ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے ہیں, نہ کبھی کسی کان نے سنے ہیں, اور نہ ہی کسی دل پہ خیال آیا ہے. معزز دوستو دیکھیے ہمارے رحمت للعالمین آقا کے ہم پر کیسے احسان ہے کہ ایسی مقدس رات دے دی کہ ہزاروں سال وہ عبادت کرتا رہا ہے شمون نمی. ٹھیک ہے. اور ایک شان نزول یہ جو انہوں نے بتایا ہے نا, یہ شان نزول تفسیر عزیزی نے کیا ہے. اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی اسی سورہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ 4 بندے ہیں بنی اسرائیل کے جنہوں نے 80 سال عبادت کی, مہینے نہیں 80 سال اللہ کی عبادت کی, اور ایسے عبادت کی کہ آنکھ جھپکنے کی دیر تک بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. آنکھ جھپکنا, بوٹا بھائی چوری صاحب پڑھے لکھے جے تسی ماشاءاللہ, اکھ جھپکنی آ ہوندی ہے ویکھو ਇੰਜ ਝਮਕੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਖ. 80 ਸਾਲ इबादत की ते अख झमकन जिन्ना भी अल्लाह की हुक्म की नाफरमानी नहीं की. और फरमाने लगे कि ये 4 बंदे कौन से हैं? पहला हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, और दूसरे बंदे हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, और तीसरे बंदे कौन हैं? हज़रत योशे बिन नून अलैहिस्सलाम, और चौथे बंदे हज़रत हज़कील बिन अजौज़ अलैहिस्सलाम. इन्होंने 80 साल अल्लाह की इबादत की और आंख झपकने की देर तक भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की. जब आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को ये चीज़ बताई ना, जैसे कि फरमा रहे थे हाफ़िज़ साहब, तो सहाबा के चेहरों पर देखा आपने कि परेशानी के सार आ गए हैं. तो मेरे रहमत लिल आलमीन आका ने उनके चेहरे से उनके दिलों का हाल जानते हुए, परेशानी आपके चेहरा वद्दुहा पे ना सलवटें आई कि मेरी उम्मत की तो उम्रें थोड़ी हैं, ये कैसे करेंगे? तो उसी वक्त अल्लाह ने कहा था जिब्रील को, जा मेरा महबूब परेशान हो रहा है, जाके दस के आ कि 80 साल एक पासे तो लैलतुल कदर की रात एक पासे. और यही नहीं मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, तफसीर इब्ने कसीर में गैर मुक़ल्लद अहले हदीस दुनिया तफसीर का अजीम मुहद्दिस अल्लामा इब्ने कसीर लिखता है, इस आयत के शरह के मुताबिक इब्ने हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत मरवी करते हैं. वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ना अपने महबूब को उम्रों का तयन करवाया कि इसकी इतनी उम्र है, इसको इतनी उम्र, पोस्टमार्टम करवाया पूरा उम्रों का. जब उम्रों का तयन करवाया गया ना आका रहमतुल्लाह आलमीन को, तो आप फिर परेशान हुए. आपने देखा कि मेरे सहाबा की उम्रें तो बड़ी थोड़ी हैं. ठीक है. और इतना एजाज, जबकि आप देखना चाहते थे कि मेरी उम्मत का एजाज सबसे बुलंद हो, नेकियों में सबसे ऊपर हो, करामतों में सबसे ऊपर हो. ठीक है. तो आपने देखा कि मेरी उम्र जो औसत उम्र है मेरी उम्मत की वो 60 साल 70 साल है. तो जब आपके वद्दुहा चेहरे पे फिर सलवटें आई तो फिर जबरील आया. तफसीर इब्ने कसीर ने भी यही शान नुज़ूल लिखा है, तफसीर खाज़न ने लिखा, तफसीर रूहुल
البیان نے یہ لکھا, تفسیر روح المعانی نے یہ لکھا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گئے, 3 ہو گئی. اب میرے معزز دوستوں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سارے کا سارا پروٹوکول ہے نا جو, یہ آقا علیہ السلام کی وجہ سے آپ لوگوں کو ملا, ہم لوگوں کو ملا. جیسا کہ تفسیر ابن در منصور کا میں بتا رہا ہوں کہ جلال الدین سیوطی پا رہے ہیں کہ پہلی امتوں میں سے کسی امت کو یہ رات نہیں ملی. ٹھیک ہے, اور بعد میں روح المعانی علامہ علوسی بغدادی علیہ رحمہ روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے وہ اعجاز رکھے ہوئے ہیں کہ جو کسی کو ملنے نہیں ہیں. سارا کھیل کیا ہے؟ وسیلے کا. کس وجہ سے ملی؟ وسیلے کی وجہ سے یہ رات ملی. سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ اور اگر کوئی اختلاف کرتا ہے, میں چوری صاحب نے پوچھا جی وہی سنا دوں جا کے کہ بدلا, کہتے وہی سناؤ. اور جب کسی کو دعوت دینی ہو نا تو اس کا ٹائم رکھ کے دعوت دیتے ہیں, ورنہ دعوت نہیں دیتے آپ صاحب. ٹھیک ہے, اور آج کی رات کے سلسلے میں بہت اہم گفتگو ہے میری, یہ جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اختلاف ہوتا ہے نا, اختلاف تو اختلاف موڈے کا نہیں ہوتا. بوٹا بھائی تے وحید بھائی تسی تراویاں انہوں نے پڑھیاں میرے 5-7 بندیاں نے ماشاءاللہ, کہ اختلاف جدوں بھی کسی نے ہویا ہے نا عقل دے نال ہویا ہوا, دماغ کے ساتھ عقل کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے, ہاتھوں کے ساتھ کندھوں کے ساتھ اختلاف نہیں ہوتا. اور میری بات سنیے, مجھے دکھائیے نا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, آپ میری آواز کو سن رہے ہیں, اپنے کانوں سے سن, بولو ہوں تے کرو. لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, نہ آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کان سنتے ہیں. دیکھتی عقل ہے آنکھ کے ذریعے, اور سنتا کان ہے, سنتی عقل ہے کان کے ذریعے, سونگتی عقل ہے ناک کے ذریعے. یہ آنکھ, یہ کان, یہ ناک, یہ مختصر سے آلات ہیں, یہ آلے ہیں, یہ وسیلے ہیں. آنکھ وسیلہ ہے دیکھنے کا, کان وسیلہ ہے سننے کا. اور تیری چھوٹی جی زندگی تے بغیر وسیلے ہو ننگ دی نہیں, تے ایڈی وڈی کائنات بغیر وسیلے تو بناتی ہونے ہیں. اب بتاؤ نا مجھے کہ چھوٹی سی زندگی میں وسیلوں کے محتاج ہیں ہم, اور 24 گھنٹے محتاج ہیں آپ صاحب. اب مجھے بتائیے کہ اگر آنکھ میں کوئی نقص ہے, اگر آنکھ میں کوئی خرابی آ گئی ہے, تو کیا یہ صحیح تصویر دماغ تک بھیج سکتی ہے؟ نہیں بھیجے گی. اسی طرح اگر کان میں کوئی خرابی آ گئی, خاص طور پہ پڑھے لکھے بچے, دیکھیے نا میری بات کا بٹوین کمپیریزن کیجئے گا, جا کے تفسیر کا مطالعہ کیجئے اور پڑھیے, آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ العزیز بیٹا. اور دیکھیے کہ جب کان ہے, کان میں کوئی نقص آ جائے ہیں, تو جو بندہ گفتگو سنو گے کیا وہ دماغ تک عقل تک صحیح پہنچا دو گے؟ نہیں پہنچے گی. تو لازمی یہ ہے کہ تمہارے اعضاء جو ہیں صحیح مانگتے ہو کہ میرا ناک بھی صحیح ہو, میرے کان بھی صحیح ہو, میری آنکھ بھی صحیح ہو. تو جو عقل کی ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے, کیونکہ روڑا سارا عقل دا وا, ساری جنگی عقل دی ہے, اور جو عقل کی ہدایت کرنے کے لیے آئے گا کیا وہ عقل سلیم پر فائز نہیں ہوگا؟ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ کامل عقل اور ہادی عقل لے کے آئے گا کہ جو اگلوں پچھلوں سب پہ دماغوں پر بھاری ہوگی. قصہ مختصر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آدم اپنے دور کے اکرم ترین انسان, نوح اپنے دور کے اکرم ترین انسان, موسیٰ, عیسیٰ, ٹھیک ہے, اپنے دور کے اکرم ترین انسان, اور میرے نبی محتشم تمام زمانوں کے اکرم ترین انسان. صرف 10 سے 15 منٹ میں گفتگو کا انشاءاللہ میں نبیڑ کے آپ کے بتانا یہ مقصود ہے, وسیلہ بتانا مقصود ہے کہ اگر آج کی رات ملی ہے نا تو یہ صدقہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور جس عبادت میں ان کا ذکر نہیں ہے, چاہے وہ نماز ہی ہے, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, ایک جملہ کٹ کے نماز سے پوری کر کے بخانا, پھر اگے چلیں گے. یہ آج کی رات بھی وسیلہ میرے نبی محتشم کا ہے. سمجھ رہی بڑی بات کو؟ اور اب دیکھیے کہ اللہ نے جہاں جہاں پہ انسانیت آباد ہے میرے دوستو, جہاں جہاں پہ انسان بس رہے ہیں, اللہ نے پوری انسانیت میں, چاہے وہ مشرق ہے, مغرب ہے, جنوب, جمال, جنوب, چھوٹے ہیں, بڑے ہیں, سیاہ ہیں, سفید ہیں, عربی ہیں, اجمی ہیں, جہاں جہاں پہ انسانیت سانس لے رہی ہے, پنپ رہی ہے, پھل پھول رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سے 1,24,000 اٹھا کے علیحدہ کر دیے. ایسے ہی ہوا, 1,24,000 انبیاء اٹھا کے سائڈ پہ کر دیے. اب انسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 1,24,000 جیسے, کیونکہ وہ نبی ہیں. اب یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی. 1,24,000 میں سے میرے اللہ نے 313 علیحدہ کر دیے, رسول بنا دیے, جن کے بارے میں تیسرے پارے میں خود ہی فرما رہا ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, کہ ہم نے فضیلت دے دی رسولوں میں سے بعض کو بعض پر. اب چلو یہیں پہ بات ختم ہو جاتی, یہیں پہ بھی بات ختم نہیں ہے. ان 313 میں سے بھی 5 علیحدہ کر دیے, اولو العزم بنا دیے, صاحب شریعت بنا دیے, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ہمارے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, 5 صاحب شریعت ان 313 میں سے علیحدہ کر دیے. اب مجھے بتاؤ, پوری کائنات کے انسان وہ 1,24,000 جیسے نہیں, 1,24,000 ان 313 جیسے نہیں, یہ 313 یہ 5 صاحب اعظم, اولو العزم, صاحب شریعت جیسے نہیں, اور یہ 5 میں سے ایک علیحدہ کر کے خاتم النبیین بنا دیا. اب میں چیلنج کرتا ہوں, قیامت والے دن تک یہ چیلنج برقرار اور باقی رہے گا کہ اب جب نبی نہیں خاتم النبیین جیسے, تے لمبی داڑھی والا ملا تیرے ورگا کتھوں ہو گیا؟
नारे का टाइम नहीं है। थैंक यू भाई, थैंक यू। समझ लगनी चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा, इबादत भी करनी। मेरी बात सुनिए, आगे आगे चलिए और देखिए कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर, कि हम बेशक हमने उतारा इसे कदर की रात में, ठीक है। और सारा नहीं आ गया, बाबुल इज़्ज़ा तक आया, बाबुल इज़्ज़ा तक। आसमान जमीन ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਸਮਾਨ ਵਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਵਾ ਬਾਬੁਲ ਇੱਜ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੋਂ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤਦਰੀਜ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੋਂ ਜਬਰੀਲ ਆਇਤ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ आ जाते, ठीक है। 23 साल जो स्टेप तदरीज आया है बाबुल इज़्ज़ा के उत्ते सारा का सारा लोहे महफूज तो अज की रात आया। हुण जो अज की रात आ गया तो मैं रब्बे अर्शी ने पूछा, मैं कहा यादा पाक तू की कहना है? और कहता जो मेरे अल्फाज मशीयत इलाही जब अल्फाज में डलती है तो कुरान बनती है, और जब मशीयत इलाही खदो खाल में डलती है तो मोहम्मद बनती है। समझ रहे हो? जब मशीयत इलाही अल्फाज से ढली ना तो कुरान पाक बन गया। जो मशीयत इलाही खदो खाल से ढली तो प्याकरे मोहम्मद अरबी बना है। ये भी कुरान है, ये भी कुरान। फर्क सिर्फ इतना है कि ये कुरान चुपचाप, ये कुरान बोलता हुआ, ठीक है। ये कुरान चुपचाप, ये कुरान बोलता हुआ। इस कुरान की सतरे गाली, इस कुरान की जुल्फे गाली। ये नीचे से ऊपर जाता हुआ कुरान, ये ऊपर से नीचे आता हुआ कुरान। इस कुरान को देखना भी सवाब, इस कुरान को देखना भी सवाब। इस कुरान को पढ़ने वाला कार्य कुरान बनता है, इस कुरान को देखने वाला साहबिया रसूल बनता है दोनों ही कुरान है। मैं ये दावा मेरा ये है कि कुरान बराबर मोहम्मद अरबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद अरबी बराबर कुरान मजीद के। मोहम्मद बराबर कुरान के, कुरान बराबर मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मैं अपनी ही बात को चौधरी साहब वहां की तरह अब भी तोड़ रहा हूं, मैं अपनी ही बात को तोड़ता हूं। दावा ये है कि कुरान बराबर है मेरे मोहम्मद के, अरबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बराबर है। लेकिन अपनी बात को तोड़ता हूं, रद्द करता हूं। मैं ये कहता हूं कुरान छोटा, मोहम्मद बड़े हैं। बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, आपकी गिरफ्त में हूँ, आपके पास बैठा हूँ। दावा ये करता हूँ कुरान छोटा, मेरे मोहम्मद बड़े। अगर अब आप में से पढ़ा लिखा बंदा, पढ़े लिखे बंदे हाजिर हो जाए, अगर कोई कहता है कि कितों चैलेंज कर देता ही कि कुरान को छोटा करता, मोहम्मद को बड़ा कर देता, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कोई नई आयत नहीं पढ़ूंगा। उठाओ कुरान मजीद की 16वीं सूरा, हाफ़िज़ साहब कुरान मजीद की 16वीं सूरा, सूरा नहल, आयत का नंबर है 89, 99 नंबर आयत। माल के कायनात फरमाता नज़्ज़लना अलैकल किताबा हुदम व रहमतन व बुशरा व लिल मुस्लिमीन। कुरान दावा ये किया था कि कुरान बराबर है मोहम्मद अरबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम बराबर है कुरान के। अपनी बात करके खुद ही तोड़ रहा हूं। वो कुरान छोटा, मेरे मोहम्मद बड़े। कुरान छोटा, मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े। और आयत मैंने पेश की है, कौन सी पेश की है? 16वीं सूरत, सूरह नमल, आयत का नंबर जी 89, 99। रब्बे अज़ली, रब्बे काबा, रब्बे मोहम्मद, सूरह नाल में आयत नंबर 89 में फरमाता है नज़्ज़लना अलैकल किताबा तबयानन लिकुल्लि शैइन हुदम व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन, कि ये किताब हमने इनकी तरफ भेजी जो खोल खोल के अपनी आयतें बयान करती है, हैं जी, और हदायत है और रहमत और खुशखबरी देती है। किनको? मुसलमानों को, मुसलमानों को। और दावा क्या किया है कि किताब छोटी, मेरे मोहम्मद बड़े। मेरी किताब छोटी, कुरान छोटा, और बड़ी जिम्मेदारी से बात करो, कुरान छोटा, मेरे मोहम्मद बड़े। अब अगर कभी दिखा, अब मेरे मोहम्मद के सिलसिले की आयत सुनो, अब मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और समझो, और मकाम मोहम्मद को समझो। हैं जी, हर एक बात पे कहते हो ना तुम के तू क्या है, और तुम ही बताओ ना जी अंदाजे गुफ्तगू क्या है। और जला है जिसम जहां दिल भी जल गया होगा, करे देते हो जो राख तो जुस्तजू क्या है। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो वो लहू क्या है। मौजूद सामीन कराम, अब मेरे मोहम्मद अरबी के सिलसिले की आयत सुनिए। उठाइए सूरत अल-अंबिया, सूरा अंबिया, आयत का नंबर है 107, 107। माल के कायनात रब्बे अज़ली रब्बे मोहम्मद फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला और रहमतल लिल आलमीन। और समझ लगी हूँ वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जब कुरान मजीद की बारी आती है तो फरमा रहा है कि हुदल लिल मुस्लिमीन, रहमत लिल मुस्लिमीन, कि कुरान पाक रहमत है मुसलमानों के लिए, रहमत है मुसलमानों के लिए, ठीक है। अब अरब में, मगरब में, शमाल में, जनूब में, ऊपर नीचे, और जहाँ जहाँ पे कुरान मजीद खुलेगा ये मुसलमानों के लिए रहमत है। और मेरे आका का जिंदा जवेद मौजज़ा है, लेकिन छोटा है, छोटा जे मेरे मोहम्मद बटे जे। जब मेरे मोहम्मद के सिलसिले की आयत आती है ना तो ये नहीं फरमाया कि रहमत लिल मुस्लिमीन, आगे फरमाया कि रहमत लिल आलमीन, कि ये मेरा मोहम्मद रहमत है आलमों के लिए। अब मुझे बता आलम क्या है? पढ़ा लिखा मजमा बैठा, मुझे तो नहीं पता, आप में से कोई बता दे, मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा कि आलमीन किसे कहते हैं बताएं ना। अगर नहीं पता तो सुनो, आलमीन ये पूरी समुद्री का नाम नहीं जे, आलमीन पंजाब का नाम नहीं जे, पाकिस्तान का नाम नहीं जे। अल्लाह की कसम, 7 आसमान ते 7 जमीनों का नाम ही, 7 जमीनों का नाम ही आलमीन नहीं जे। सुन रहे जे मेरी गल? ते आलमीन की है? शुक्रिया तुहाडा, लेकिन खिदमतकारी साहब तुहाडी है।
ٹھیک ہے حق تہاڈا وا خدمت تہاڈی میریاں گلاں سنو بس سمجھ لگ جائے تھکاوٹ دور وا میرے بال سمجھ لگ گئی نا تو تھکاوٹ دور میں اپنی محنت بھول جاؤں گا جی میں کر کے آیا میرے سمجھ لاؤ میری گل نو زندگی دے بیڑے پار ہو جان گے اللہ دی قسمیں اب دیکھیے توجہ کے ساتھ بات سنیے کہ رحمت للعالمین ٹھیک ہے قرآن رحمت للمسلمین وہ عالم کی ہے جدے واسطے میرے آقا رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گا عالمین کہتے ہیں کسی ہے کہ بتائے نا جبکہ ستوں آسمانوں ستوں زمینیں مرزا صاحب سات آسمانیں سات زمینیں بھی رحمت للعالمین نہیں ہیں عالمین ہے کیا بڑیاں بڑیاں نالیاں ٹپیاں پہاڑ ٹپے بڑے بڑے صحرا وادیاں سیرا کیتیاں بڑے بڑے بابیاں دے گوٹے گڈے کٹے جا کے ہیں جی پیراں دے جا کے جتیاں سدیاں کیتیاں کہ سن دس دو عالمین کنوں کہندے ہیں تو یہ بھی میرے اللہ نے ہی بتایا کہ عالمین کسے کہتے ہیں عالمین کسے کہتے ہیں قرآن مجید کا پہلا پارہ اور پہلا صفحہ پہلی لائن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تو کیوں نہ کہیں ہم کیوں نہ کہیں کہ جتھے جتھے تک تیرے رب دی خدائی جاندی ہو نا اوتے اوتے تک میرے محمد دی نبوت ساتھ جانی ہو رحمت للعالمین رحمت للعالمین ادھروں ویدو تسی ادھروں فرما رہے الحمدللہ رب العالمین ایک آیت میرے معزز دوستو ایک آیت اگے سن سورہ نساء وما سألكم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى ٹھیک ہے سورہ چھڑ دیو اینو چھڑ دو سکپ کر دیو رات چھوٹی عبادت بڑی کرنی ہے سورہ نساء دی آیت وا ولولا انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک واستغفر اللہ واستغفر لهم رسولا لوجدوا اللہ تواب الرحیم ہے سورہ نساء اللہ دی قسم 75 76 آیتاں میں بیٹھے بیٹھے تانوں سنا دینی جے لوجد اللہ تواب الرحیم اللہ تعالیٰ فرما رہا سورہ نساء دی آیت میں کوٹ کیتی ہے میں مقام محمد بیان کرنا چاہتا ہوں آج دی رات جنہاں دے صدقے یہ ملی ہے رات ہمیں کہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو نا تو جاؤ گا اور دی بارگاہ چ آ جاؤ واستغفر اللہ رسول اللہ وجر اللہ تواب الرحیم جے تہاڈے تے اونے شفاعت دا ہاتھ رکھدا تے مینوں کہندا بخشن والا پاؤ گے مینوں بخشن والا پاؤ کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ جدو اپنی جاناں تے ظلم کر دو نا تو ادو میرے محبوب دی بارگاہ دے وچ آ جاؤ اے محبوب وہی ہے اور سورہ احزاب دی آیت نمبر 56 یاد آ گئی ان آیت درود کسی بھی ممبر دے قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن کہہ رہے قرآن پڑھ قرآن ہی ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ہیں جی بے شک درود بھیجتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر اے مسلمانوں اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مجھے بتائیے نا کون سا مولوی کون سی سٹیج کون سا مقرر ایسا ہے جو اس آیت کے بغیر اپنا خطبہ شروع کر لیتا ہے ہوتا ہے کہ خطبہ شروع جب نہیں ہوتا تو توجہ رکھ کے سنیے گا تھک گئے ہیں میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں سن لیں میری بات وہ کہتا ہے نا قرآن میں ہو غوطہ زنہ مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت قضا اور یہیں پہ نہیں قرآن مجید پڑھا کرے آگے فرماتا کہتا تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب اللہ دی قسمیں کلندر جو ویکھنا جنا جیندہ کلندر آؤ دی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرو جا کے جنا اور جیدی لپے آتی تو بغیر آج تک تارے سکول نہیں لگن رہے آگے صحیح وہ کہتا تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب اور گرا کشاہ راضی نہ صاحب کشاف اور تینوں کی پتہ لگا کہ کیا انہوں اپنے اٹھے دے پا انہوں سمجھ تو صحیح عشق دی نظر نہ پڑھتے صحیح انہوں عشق اب دیکھیے کہ ان اللہ ملائی سورہ احزاب آیت کا نمبر 56 مالک کائنات فرماتا ہے کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر اور اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان دی شرط لائی ہے ہر ایک نے نہیں کیا پڑھ اور جڑے ایمان لے آئے انہوں نے کہتا تسی بھی پڑھو درود کدے تے میرے نبی تے نبی پہ اچھا مزے کی بات سنیے گا دلوں پر ہاتھ رکھ کے سنیے گا کہ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا رہنا کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی الرسول کہ اللہ اور اس کے فرشتے سلام میاں صاحب نہایت توجہ سے الفاظ و معنی میں خدا کی قسم تفاوت نہیں ہے لیکن اور ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور پرواز ہے دونوں کا ایسی ہے کہ فضا میں کرگس کا جہاں اور شہی کا جہاں اور اب دیکھیے کہ مالک کائنات یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی الرسول نبی کا ہے اور یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی محمد کہ میں تے میرے فرشتے محمد تے درود بھیج دے ہیں میں تے میرے فرشتے رسول تے درود بھیج دے نہیں انہیں کہا کہ میں تے میرے فرشتے درود بھیج دے ہیں نبی دے اتے اے ایمان والے ہو تسی بھی نبی دے درود بھیجو نبی دے محمد نہیں کیا بریک نقطہ وہ اللہ جانتا تھا انا عالم لا تعلم کہنا جو میں جاننا تسی نہیں جان دے وہ دیکھتا تھا اس کی ربوبیت کی نظر سب کچھ دیکھ رہے انہوں پتا سکا کہ 22ویں صدی دے وچ دھنی تک داڑھی والے نے پھٹا پاؤنا ہے انہیں ادو ہی کیا وما سألکم انہیں کی کیا یصلون علی النبی کہ نبی پر بھیجتا ہوں اور ونڈ کر دواں بندے تے نہیں بھیجیا
ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਰਸੂਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਸੱਲੂ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤਸਲੀਮਾ, ਕਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਇन्न ਅੱਲਾਹ ਮਲਾਇਕਤਹੁ ਯੁਸੱਲੂਨਾ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰੂਦ ਭੇਜਣ ਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੁਹੰਮद नहीं आया, मोहम्मद को उसने हटा दिया। और ना ही रसूल डाला, नबी का लफ्ज़ डाला। रसूल का लफ्ज़ इसलिए नहीं डाला कि अगर मैंने रसूल का लफ्ज़ डाल दिया तो कहीं मलवाने के मुल्ला के जहन में ये बात ना आ जाए, कहीं मुल्ला के जहन में ये बात ना आ जाए कि जब से अल्लाह ने नबूवत किया है तब से दरूद भेज रहा है। मुहम्मद का लफ्ज़ तद नहीं आया कि किते ये ना समझ लैन कि जदों पैदा होए मुहम्मद दुनिया ते आए उदों दा दरूद पढ़न दिया अल्लाह, नहीं नहीं, इम्पॉसिबल। और ना ही उसने कहा कि रसूल, क्योंकि रसूल अल्लाह ने बेशत के बाद आ जाता है, ठीक है। अगर ना उसने बंदा कहा, क्योंकि बंदा कह देता तो सुभान अल्लाह की असरा पे अब्दे ही आ जाती कि बंदा तो उस दिन बना ना जब मराज पे गए। ना बंदा कहा, उसने कहा कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी पर, और मेरे आका की सैयद ईसा माँ कुंता नबीयन व आदम माँ बहनों रूही वल जसद, और मैं उदों भी नबी सीगा जदों आदम हजे गारे च ते मिट्टी दे महलूल दे विच सीगा। नबी का लफ्ज़ ऐसे नहीं डाला, बरीक नुक्ते हैं इन बातों में, बरीक बरीक नुक्ते हैं कि ऐसे नहीं आ गया, ठीक है। मौजूद सामने में इबादत करने, यही बताना था कि आज की रात अगर इबादत करनी है ना तो जिनकी वजह से आपको ये रात मिली है ना उनका वसीला रख के दुआ मांगनी है। साहिब रूहुल मानी ने कहा था कि चार जगहें ऐसी हैं जिस जगह पे आज की रात रहमत का फरिश्ता नहीं जाएगा। पहली जगह होगा जेड़े घर दे विच कोई तस्वीर लगी है या मूर्तियां तराश के रखियां वा, दूसरा घर होगा जिथे कोई कुत्ता बनिया वा कुत्ता, तीसरा घर होगा जिथे खनजीर वा, चौथा घर होगा जिथे शराब पई है, कोई नशावर चीज़ पई है, उस घर ये चीज़ नहीं जानी है, अज की रात रहमत नहीं जानी उस घर। अब मूर्तियां, शराब ते आ कुत्ता ते खनजीर, ये चार चीज़ां जेड़े घर वा अज की रात उत्ते रहमत दा फरिश्ता कभी भी नहीं आएगा। जबरील अमीन सुबह फजर तक हत्ता मतलाइल फजर तक फरिश्तियां ने सलामतियां भेजनियां वा। और आखिरी बात मेरे मौजूद दोस्तों, आज की रात की इबादत कैसे करनी है। 4 रकात नमाज नफल मुदुल काबा शरीफ बंदगी अल्लाह ताला दी दरूद वास्ते आका अलैहि सलाम दे अल्लाहु अकबर जिदा सलातो तस्बीह नीत दे जे। पहली रकत दे विच फातिहा शरीफ पढ़ो, फातिहा शरीफ के नाल सूरह तकासर मिलाओ, बाद दे विच 3 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ो, फिर दूजी रकत भी इंज पढ़नी है, तीसरी भी चौथी भी इंज पढ़नी। फातिहा तो बाद 1 दफ़ा सूरह तकासर, 3 दफ़ा सूरह अखलास कुल हु अल्लाहु अहद इंज पढ़ के सलाम फेर दो तो सवाब ये होएगा तुहानूं इहदा कि जदों मरन लगोगे ना, जदों मरन लगोगे तो अल्लाह तकलीफ नहीं देगा, सोटी का भी मुहताज नहीं करेगा, तुरदे फिरदे लै जाएगा। ਇਹਦੀ ਇਹ फजीलत लिखी है मुअर्रखा ने, ठीक है जी। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਤੀਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਤਰੀਕਾ ਸੁਣ ਲਓ। 2 रकात नमाज नफल मुदुल काबा शरीफ बंदगी अल्लाह ताला दी, अल्लाहु अकबर। सूरह फातिहा पढ़नी है मेरे मौजूद सामने, खास तौर पर नौजवान तवज्जो रखा करें। पहली रकत सूरह फातिहा तो बाद 7 दफ़ा सूरह अखलास पढ़नी है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, 7 दफ़ा पढ़नी है इको पहली रकत दे विच। फिर दूसरी रकत दे विच सूरह फातिहा पढ़नी है, बाद 7 दफ़ा नाल सूरह फातिहा अखलास मिलानी है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, 7 दफ़ा मिलानी है। उसके बाद सलाम फेर के अपनी जगह नहीं छोड़नी, वहाँ पे बैठे बैठे आपने 7 दफ़ा उंगलियों पर पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अज़नबतहु व अतूबु इलैह। फिर सुन लीजिए, पहली रकत 7 दफ़ा फातिहा, 7 दफ़ा सूरह अखलास, दूसरी रकत सूरह फातिहा, फिर 7 दफ़ा सूरह अखलास। सलाम फेर के जगह नहीं छड़नी, अस्तगफिरुल्लाह मिन रब्बी व अज़नबतहु व कुल्लि ज़ंबिन अतूबु इलैह, 7 दफ़ा पढ़ना है। और इसका सवाब अल्लाह दी कसम मैं ना अखां दे नाल पढ़ के आया जे, जेड़ा बंदा अज दी रात इंज नफल पढ़ेगा उन्होंने सवाब रब्बे काबा रब्बे आज़दी रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह सवाब देगा कि अभी वो इस तरह पढ़ के अपनी जगह छोड़ेगा नहीं, तो अल्लाह ताला फरमा देगा कि इनू भी बख्श दो, ते वालिदैन करीमैन नू भी बख्श दो, ये माँ प्यो नू भी बख्श दो। हुणे सुभान अल्लाह कहती जी, अगे तो सुनो अजे मुक्का नहीं गा ਇਹਦਾ सवाब, इनू भी बख्श दिओ, ਇਹਦੇ माँ बाप नू भी बख्श दिओ, ते जन्नत दे विच ਇਹਦੇ नाम ਦੀਆਂ नहरां बहा दिओ, ते ਇਹਦੇ नाम ते महल पा दिओ, ते अल्लाह दी कसम। फिर मालिक कायनात फरमाउंदा कहंदा कि उन्नी देर तक मैं इसदी जान कब्ज़ नहीं करांगा जिन्ने इंज नफल पढ़े, जिन्नी देर तक मैं जींदियां अखां 'च दुनिया 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਉਹਦਾ घर। अगे सौखे दसदा, मैं मैनूं आउंदे बड़े ने, सौखे दसदा। अगे इबादत इंज आई है कि 2 नफल पढ़ो अज की रात, 2 नफल, सिर्फ 2 नफल, सिर्फ 2 रकत नमाज नफल मुदुल काबा शरीफ बंदगी अल्लाहु अकबर पढ़ने के इंज ने। बड़ा आसान तरीका जे बच्चों नौजवानों, 7 दफ़ा 3 दफ़ा सूरह अखलास पढ़नी, फातिहा तो बाद सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरह फातिहा पढ़ के 3 दफ़ा कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद पूरी सूरह अखलास 3 दफ़ा पढ़नी पहली रकत दे विच। दूसरी रकत दे विच भी तुसीं सूरह फातिहा पढ़नी है, फातिहा शरीफ पढ़ के ते ओहदे नाल मिला देनी है सूरह अखलास 3 दफ़ा। सलाम फेर देना, दुआ मंगो, आका दे वसीले ते मुहम्मद दा वसीला पा के दुआ मंगो। तो क्या सवाब मिलेगा इसका आपको कि अल्लाह ताला ऐसे हो जाएगा जैसे हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जितना सवाब आपको अता करेगा।
پھر سن لو نبی ہے اولو العزم یہ شعیب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کی زندگی کا ثواب آپ کو عطا کرائے گا اس طرح سے نفل پڑھنے کے۔ درۃ الصالحین کا حوالہ صفحہ 333 جا کے ویلر نے میرے کو آؤ میں بخونا ہے، درۃ الصالحین صفحہ 333، اگر جو اس طرح بندہ پڑھے گا۔ اور جنت میں مشرق سے لے کے مغرب تک، جنت میں مشرق سے لے کے مغرب تک اس کو سلطنت اس کو عطا کی جائے گی۔ سارے پڑھ لو، ساری سلطنت لے دیو، مجدہ عالمین نے کیا اور جنت پتہ نہیں کڈی ہونی ہے، جڑے عالمین نہیں تہاڈے کو سمجھ لگن رہی کہ جدا میرا محبوب رحمت بن کے آیا وا اپنی امت نو انج ویکھے گا۔ اور جدا آخری گل جدا انہوں نے سنائی مشکات المصابیح دی حدیث، بڑی وڈا ہے جامع وظیفہ وا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بی بی عائشہ تو مرویہ مشکات المصابیح نے پائی ہے روایت ہے، ابن مستدرک نے حاکم دے وچ بھی حدیث پائی ہے۔ یہ دا مطلب یہ ہے کہ اللہم انک عفو، کہ اے اللہ تو بخشن والا ہے، تحب العفو، اور تو بخشنے کا پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، پس مجھے بھی بخش دے، ٹھیک ہے۔ تو میرے معزز دوستو اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے اگر وہ قلندر لاہوری جن کا ذکر کر رہے ہیں ہم، ان کا نام جب آئے نا تو وضو کر لینا چاہیے، تم آیا تے آیا نہیں، او صحیح بابا جی صحیح بابا، ہیں جی کیا بات ہے ان کی۔ تو ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز مقصر عذر ہائے من پرزیر، ور حساب امراۃ بنی ناگزیر نا، تو پھر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہندا کہ مالک ہے تو غنی ہے، دونوں جہانہ دا بادشاہ ہے، تو زمینہ دا بھی بادشاہ، تو عرشہ دا بھی، تو غنی از ہر دو عالم، از ہر دو عالم، یہ دو عالم ہیں، تو میرے محمد عالمین دے تے رحمت وا، اور دل تے مفتیاں کو فتویٰ لو اپنے آگلوں، یہ دو عالم ہیں، ایک عالم ایک عالم، تے عالمین پتہ نہیں کنے کونے جے، جدے میرے آقا علیہ السلام ہے رحمت بنا کے بھیجے گئے، بمار صلی اللہ علیہ رحمت العالمین۔ علامہ صاحب قلندر لاہوری دی روح موج وچ آئی، جدوں ننگے نا اتھوں دی مسئلہ لیلۃ القدر دا پڑھ کے، تے قلندر لاہوری دی روح وجہ چ آ گئی سی ادوں، انہوں نے کیا کہتے تو غنی ہے ہر دو عالم، کہ تو بادشاہ ہے میرے مالک دوواں جہاناں دا، تے من فقیر، تے میں فقیر وا، تو بادشاہ ہے دوواں جہاناں دا تے میں فقیر، ور حساب امراۃ بنی ناگزیر، کہ اگر میرا حساب لے بغیر تیری خدائی دا نظام نہیں نہ چلدا، کہ میرا حساب روزے محشر تو لازمی نہیں لینا وا، تے میرے محبوب آقا، اپنے محبوب دے آقا، میرے سرور آقا اور میرے محمد آقا، میرے امام الاولین و آخرین آقا، انہاں دیاں نظراں تو اوجھل ہو کے لئی، کیونکہ میں کیڑے منہ وکھاواں گا جا کے، میں کیڑا منہ وکھاواں گا جا کے اپنے آقا نو، کہ مینوں شب برت بھی دتی، مینوں لیلۃ القدر بھی دتی، مینوں نوافل بھی دتے، میرے تے انے احسانات بھی کیتے، اے بھوتنی دا پھر گناہ لے کے آ گیا، وہ کہندے کہ ور حساب امراۃ بنی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، کہ اگر تیرا خدائی دا نظام نہیں نہ چلدا میرا حساب لے بغیر، پھر آقا رحمت للعالمین دی نظرات تو اوجھل ہو کے میرا حساب نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔ سوری، سلام پڑھو بھائی۔